ایک ایسے باغ میں موجود ہوں جو اپنی تاریخی حیثیت کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل باغ ہے۔ اس کی عمر تقریباً 200 سے 250 سال ہے اور یہ باغ ہندوؤں نے کاشت کیا جب ہندو پاک اکٹھے تھے۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے بدقسمتی والا کہ یہ جو قسم ہے جو کاشت کی گئی ہے اس کو مزید آگے نہیں بڑھایا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ایگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم۔ ناظرین، آج میں ملتان کے نواحی علاقہ نواب پور میں ایک ایسے باغ میں موجود ہوں جو اپنی تاریخی حیثیت کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل باغ ہے۔ یہ ناشپاتی کا ایک باغ ہے جو آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کی عمر تقریباً 200 سے 250 سال ہے اور یہ باغ ہندوؤں نے کاشت کیا جب ہندو پاک اکٹھے تھے اور پارٹیشن نہیں ہوئی تھی، تقسیم کا عمل مارز وجود میں نہیں آیا تھا اور قیام پاکستان کا جو عمل ہے وہ بھی مارز وجود میں نہیں آیا تھا اور یہاں ہندو رہتے تھے، تو کسی ہندو خاندان نے یہ ناشپاتی کا باغ لگایا۔ یہ تقریباً 2 سے 2.5 کنال پر مشتمل یہ باغ ہے اور تقریباً 30 سے 35 پودے ناشپاتی کے اس میں لگے ہوئے ہیں۔ کس قدر خوشی کی اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ 200-250 سال قبل لگائے جانے والا یہ باغ آج بھی سرسبز ہے اور پھل دے رہا ہے۔ جن لوگوں کے حصے میں یہ باغ آیا یا جن کو یہ پارٹیشن کے نتیجے میں ملا، وہ خاندان مظفر گڑھ کے علاقہ قصبہ گجرات میں مقیم ہے اور انہوں نے یہاں یہ جو زمین ہے جس میں یہ ناشپاتی کا باغ کاشت کیا ہوا ہے، یہ انہوں نے مستاجری پر دیا ہوا ہے۔ وہی اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور وہی اس کا پھل توڑتے ہیں اور مارکیٹ میں فروخت کرتے ہیں۔ جو اس باغ کا مالی ہے اس نے یہ بتایا جو ناشپاتی کا جو پودا ہے آم کی طرح اس پر بھی جنوری فروری کے مہینے میں اس پر فلاورنگ ہوتی ہے، پھول لگتے ہیں اور پھر آن ورڈ یہ پھل جو ہے اس کا بڑھوتری کے مرحلے طے کرتا ہے اور پھر جا کے جون جولائی میں اس کا جو پھل ہے وہ برابر ہو جاتا ہے اور برداشت کے قابل ہو جاتا ہے، جسے ہم منڈی میں فروخت کرتے ہیں۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ بہت اچھا پھل ہے، دیکھنے میں جو یہ فروٹ ہے ناشپاتی کا یہ بھی خوبصورت ہے، نرم پھل ہے اور میٹھا بھی ہے، ذائقہ بھی بہت اچھا ہے، مارکیٹ میں اس کی بہت زیادہ مانگ ہے۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کی پودے کی بھی خاصی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، اسے کھادیں بھی دی جاتی ہیں اور سارا سال ان پودوں کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ ان پر جو شاخیں سوکھ جاتی ہیں ان کی شاخ تراشی بھی کی جاتی ہے، ان کو کھادیں بھی دی جاتی ہیں، گوڈی بھی کی جاتی ہے۔ ان پر جو نقصان دہ کیڑے یا بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں ان کے لیے زرعی ادویہ کا سپرے بھی کیا جاتا ہے، لیکن ایسی زرعی ادویہ استعمال کی جاتی ہیں جو انٹرنیشنل بین الاقوامی اسٹینڈرڈ کے مطابق ہیں اور جن کے انسانی صحت پر جو اثرات ہیں مضر نہیں ہیں، بیئریبل حد تک زرعی ادویہ ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ 200-250 سال عرصہ گزر جانے کے بعد بھی یہ باغ آج بھی پھل دے رہا ہے اور جو اس کے مالک ہیں وہ اس کا پھل حاصل کر کے اس کو فروخت کرتے ہیں اور آمدنی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ لیکن دوسرا اس کا پہلو یہ ہے بدقسمتی والا کہ یہ جو قسم ہے جو کاشت کی گئی ہے اس کو مزید آگے نہیں بڑھایا گیا۔ نہ تو اس باغ کے مالک نے اس پر توجہ دی اور نہ ہی ہمارے محکمہ زراعت نے اس جانب توجہ دی کہ ناشپاتی کی یہ جو قسم کاشت کی گئی ہے جو اتنا لمبا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی قائم و دائم ہے اور پھل دے رہی ہے، کیوں نہ اس کو مزید رقبے پر کاشت کیا جائے اور ہمارے کاشتکار بھائیوں کو، باغبانوں کو اس کی ترغیب دی جائے کہ اس کی کاشت کو آگے بڑھایا جائے تاکہ یہ جو نسل ہے یہ بھی قائم رہے اور یہ آئندہ نسلوں تک اس کا پھل بھی پہنچتا رہے۔ تو جو اس کا مالی ہے اس نے بتایا کہ اس کی جو پودے کی جو جڑیں ہیں وہ زمین سے جیسے کھجور کا پودا نکلتا ہے پو کے ساتھ اس کے نیا پودا چھوٹا پودا نکلتا ہے، یا جیسے گوار گندل ہے جسے ایلو ویرا کہتے ہیں اس کی پودے ساتھ ساتھ نکلتے ہیں، اسی طرح اس کا پودا بھی اس کی جڑوں سے نکلتا ہے جس کو زمین سے کھود کر الگ کیا جاتا ہے اور پھر اس کی بڈنگ کی جاتی ہے۔ بڈنگ کے بعد یہ پودا جو ہے وہ پھل دینے کے قابل ہوتا ہے۔ پودے کا جو ناشپاتی کے پودے کا جو تنا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہو کتنا پرانا ہے، وہ بذات خود بتا رہا ہے کہ وہ اس کی جو عمر ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو اس پودے کا جو قد ہے وہ بھی کچھ زیادہ بڑا نہیں ہے، یہ 20 سے 22 فٹ ہے، لیکن جس طرح آج کل ہائی ڈینسٹی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر آم کے پودے کاشت کیے جاتے ہیں اور ان کی مینٹین کی جاتی ہے، پروننگ کر کے اس کو ان کا قد چھوٹا رکھا جا سکتا ہے، تو اس پودے کو بھی مینٹین کر کے اس کو بھی مزید خوبصورت اور اس کی ہائٹ کو کم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو باغ ہے
जिस तरह ये बता रहा है अपनी सूरत हाल कि इसकी जो देखभाल है वो उस सतह की नहीं है जो कि होनी चाहिए। यानी कि वक्त के साथ साथ इतना लंबा अरसा गुजर जाने के बाद जो पौधों को क्लाइमेट चेंज है, मौसमी हालात है, उनका सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से पौधों को नुकसान भी होता है, उनकी शाखें भी टूट जाती हैं। वो सारे असरात इन पौधों पर नज़र आते हैं। लेकिन अगर इन पौधों की ख़ास तौर पर खुसूसी देखभाल की जाए, इनको मेंटेन किया जाए, इनको प्रूनिंग की जाए और इनको अच्छे तरीके से इनकी गोडी की जाए, इनको खादें दी जाएँ, और तो इन पौधों से जिस तरह ये फल दे रहे हैं, इनके जो माली है वो बता रहा था कि ये पौधा 15 से 20 मन तक ये फल देता है, तो इससे ज़्यादा भी फल लिया जा सकता है। तो उनका ये भी कहना था कि इस मर्तबा इसका जो फल है वो कदरे कम है, क्योंकि जून के महीने तक भी मौसम खासा सर्द रहा, ज़ालाबारी हुई, उसके इफ़ेक्ट की वजह से इस साल जो पौधों पर जो फल है वो कम है। अदरवाइज़ इन पौधों पर 20 से 25 मन तक एक पौधा फल देता है। तो ये बहुत अच्छी एक किस्म होने की अलामत है कि एक पौधा 20 से 25 मन तक फल देता है। आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।